ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے نہ ہی کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل منظور عثمان ایوان کا اہم بیان، بولے کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو میں تعلقات خراب ہیں۔ حساس معلومات میں کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ کال کسی نے نہیں کی بلکہ ان کیمرہ سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ آج کل ایک ایسا تاثر بنتا جا رہا ہے جوڈیشری یا ایگزیکٹو کے بیچ میں کوئی ایسے خرابی یا ایسے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پہلو سے بھی اور اس حوالے سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی جائے۔ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو اس کی جو بریفنگ ہے کہ یہ جو سرویلنس ہے یا یہ باقی چیزیں ہیں جو ملک کی دفاع چاہے بیرونی ہو یا اندرونی ہو، اس حوالے سے یہ جو سرویلنس کی جو ہماری ایک کیپیبلٹی ہے، اس پہ جو بھی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے، اور وہ تاکہ وہ ایک پبلک ڈومین میں نہ جائے کہ ہماری ایجنسیز کی سیکیورٹی ایجنسیز کی کیا کیپیبلٹیز ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری تھا کہ ایسی جو انفارمیشن ہے وہ پبلک میں نہ جائے۔ وہ ایک کمیونیکیشن ضرور ہوئی۔ یہ تاثر گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دیا جائے، ایسا نہیں تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ تاثر دیا گیا کہ ادارے ججز کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگی۔ ججز خط کا معاملہ عدالت میں رہے، اس پر مزید بحث نہیں کر سکتے۔ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے۔ پیچھے بھی ایک خط آیا 6 جج صاحبان کا، ان کے خط کے اوپر گورنمنٹ نے فوری طور پہ چیف جسٹس صاحب کی اور فل کورٹ میٹنگ کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے کمیشن اس لیے بنایا تھا کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ باہر کیف آپ سب کے سامنے ہے جو اس میں ہوا بعد میں، اس وجہ سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لے دیا اس کا، اور وہ معاملہ اب عدالت میں سب جوڈس ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں حکومتی جو موقف ہے اور اداروں کا موقف ہے کہ آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کے جاتی۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل نے اپنے تاثرات واضح کر دیے، قومی سلامتی پر سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ اگر اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے، اس کو مس کنسٹرو کر کے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی ایک خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی، اور میں یہ بالکل واضح کر دوں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے، اور اس ایک معاملے کو لے کر قومی سلامتی کے پورے نظام پر سوالیہ نشان اٹھانا۔ اور میں تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لوور جوڈیشری کے ججز نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کو باقاعدہ پریشرائز کیا جاتا ہے، بلا کے ان کو باقاعدہ بڑی سخت زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ کرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد مظفر آباد کا دورہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کچھ لوگ شرپسندی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اجتماعی کوششوں کے باوجود احتجاجی تحریک ختم ہو چکی ہے۔ احتجاج کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع پر بہت افسوس ہوا۔ ایک افسوسناک، انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں بطور عوامی نمائندوں کے ہمیں عوام کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے کی کوشش کو ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ انسانی جانیں گئیں، اس کا ہمیں سب کو افسوس ہے، لیکن بہرحال آج یہ تحریک ختم ہو چکی ہے۔
اور آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے بعد شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جھڑپوں کے دوران 3 افراد جاں بحق ہونے پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر 3 بجے تک شٹر ڈاؤن رہا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مظفر آباد میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت نے مظاہرین کے مطالبات تسلیم کر لیے، جس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک پر تمام مقدمات ختم اور گرفتار افراد کو رہا کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کو منظر عام پر لا کر ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیری قوم کی لازوال جدوجہد اور تاریخ ساز کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ دوران تحریک تمام مقدمات ختم اور گرفتار شدگان کو رہا کر دیا جائے گا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر جاری لاک ڈاؤن پہیہ جام ختم کیا جاتا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر ریاست بھر میں جاری لاک ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 3 افراد کے جاں بحق ہونے پر ریاست بھر میں آج یوم سوگ اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ دوسری جانب مظفر آباد میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بروقت نوٹس نے کشمیر میں ہمیں ایک سانحے سے بچا لیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام بولے کہ شہباز شریف کے اقدامات سے دشمن کی سازش ناکام ہو گئی۔ ملک دشمن عناصر افراتفری چاہتے تھے، ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر امور کشمیر کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ شہباز شریف نے 30 ارب روپے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم کے بروقت نوٹس نے ہمیں ایک سانحے سے بچا لیا۔ تحریک انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو، اور وہ بھی اس افسوسناک صورتحال سے مستفید ہو رہے تھے۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کشمیر میں احتجاج ختم ہو چکا ہے۔ ملک دشمن عناصر افراتفری چاہتے تھے، ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ وہی کشمیریوں کو ریلیف دینے کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا، ان کا یہ تھا کہ یہ افراتفری ہو اور باہر انٹرنیشنلی اور نیشنلی اس طرح میسج جائے، وہ ان کے وہی سوچ خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزراء کا مزید کہنا تھا کہ ماضی کی نااہل حکومت اور ہماری حکومت میں فرق ہے۔ مہنگائی میں کمی، اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے۔ زمینداری ایکشن کمیٹی کا مطالبات کے حق میں بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاج چھٹے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں زرعی فیڈرز کو بمشکل 3 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ صوبے کے تمام ٹیوب ویلز کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر بندرگاہ کو مکمل فعال کرنے کے لیے بڑا قدم۔ ملکی درآمدات کا ایک خاص تناسب گوادر بندرگاہ سے درآمد کرنے کی ہدایت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ چین پاکستان اقتصادی امور کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں بات چیت کی گئی۔ اہم نوعیت کا اجلاس طلب کیا گیا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے، جس میں بہت سے اہم امور زیر غور آئے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پی اے سی نامزد کر دیا گیا۔ اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھی لکھ دیا۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پی اے سی نامزد کر دیا گیا۔ اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پی اے سی نامزد کر دیا گیا۔ نیب ترامیم میں کیس میں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کورٹ آنے کے لیے ہم کسی کا راستہ نہیں روک سکتے۔
नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में पिटिशनर बानी PTI जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि कितने वक्त तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। परसों तक हो जाएगा वीडियो लिंक, कैसे आप करेंगे वो आप अरेंज कर दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। जी सर, मैं I'll intimate day after tomorrow or the next day मैं आपको भी इंटीमेट कर दूं। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम से बानी PTI को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा आप अपने बुनियादी निकात हमें लिखवा दें। बाद अज़ाम चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया। 15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी नैब तरामीम का लदम करार दी। अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल, अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस बहाल। इसके साथ साथ नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलदम करार दिए गए मुकदमात भी बहाल। ख़त्म किए गए मुकदमात 1 हफ्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालतों में लगाने का हुक्म भी दिया गया। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाज़त। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब जमा करा दिया गया। फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने जवाब जमा कराया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया गया। आपको अपडेट करें हम खबर के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब जमा करा दिया गया है। फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने जवाब जमा कराया। दूसरी जानिब गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत समेत सबको अवाम का मुकदमा मिलकर लड़ने की ऑफर्स की। हमें अपना मुकदमा हर फोरम पर लड़ना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि उनके दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से यहाँ मौजूद हैं। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। That is a historic fact। आसिफ साहब जो बंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बंतरा गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेहमानों की असम्बली आमद पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी गुज़श्ता रोज़ मेहमानों की गैलरी से नारेबाजी और हुल्लड़बाजी करने पर लगाई गई। आज के इजलास के लिए किसी भी वजीर या रुकनी असम्बली के मेहमानों के लिए पासेस जारी नहीं किए गए, जबकि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मेहमानों की गैलरीज खाली हैं। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के इजलासी खिताब में कहा कि उमर अयूब 22 साल से मेंबर असम्बली बनते आ रहे हैं। हम सबको उमर अयूब के ख़ानदान पर फ़ख्र है। ख्वाजा आसिफ के उमर अयूब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। डॉन लीक्स और मेमोगेट वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले आप थे। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया। ना हुकूमत है ना अपोजिशन। आज भी नवाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है। उमर अयूब खान साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे, वो इस ईवान में 22 साल रहे। डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पनामा वाला ये थे, मेमोगेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस अर्गू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है। आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास है। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के एजेंडे को सरफहरिस्त रखा। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस मुश्किल दौर में हम सब सियासी इंतशार का शिकार हैं। मेरी बहन, मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन को अपना अव्वलीन एजेंडा रखा। प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वो कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ
ریاستی ادارے پر چڑھ دوڑا. ملک کا کمیونیکیشن نظام ختم ہو گیا تھا بی بی کی شہادت پر, اور پاکستان اگر بچا اور بحال ہوا تو صرف میرے پریزیڈنٹ کے اس نعرے پر کہ پاکستان کھپے, آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ طلبی اور لائیو کوریج سے متعلق چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو آپ کو سناتے ہیں. سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کرنے چاہیے. خان صاحب کی اپنی جو ریکویسٹ تھی, خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا تھا جیل میں نے اس لیٹر پہ لکھا تھا جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا. اس میں 2 والیوم بھی تھے, ایک یلو بک تھی, وہ میں نے اس کے اوپر خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا کہ میں خود ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں, میں پیش ہونا چاہتا ہوں, اپروپریٹ ارینجمنٹ کی جائے. وہ لکھ کر کے خان صاحب نے دستخط کر لی اور ہم نے بھیج دیا تھا. اب خان صاحب کی تو خواہش یہی تھی کہ ان پرسن پیش ہو جائے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک پہ. مجھے امید انشاءاللہ سپریم کورٹ انشور کروائے گی کہ 16 تاریخ خان صاحب ویڈیو لنک پہ آ جائے, اور انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو خان صاحب کی جھلک اور خان صاحب کی بات دنیا لائیو دیکھے گی. دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بانی پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ طلبی اور لائیو کوریج پر اہم بیان سامنے آ گیا. عدالتی فیصلہ ہے, میں تو ادب سے ہی اس پہ بس سر تسلیم خم کروں گا, لیکن میرے خیال میں ہسٹوریکلی اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس طرح تو پھر ہزاروں لوگ ہیں جو کہ کنوکٹڈ بھی ہیں اور جیلوں میں, لیکن عدالتی فیصلہ ہے, سر تسلیم خام ہے, سارا آنکھوں پہ. سر کیا حکومت اجازت دے گی ٹرانسمیشن چلے گی ٹی وی پہ؟ میرے خیال میں یہ سارا کچھ ریگولیٹ جو ہے اس کورٹ کو ہی کرنا چاہیے جو اس میٹر کو سن رہے ہیں. زیادہ مناسب ہے کہ وہ جس طرح کے مناسب احکامات اس میں جاری کرے, ان کی تعمیل کی جائے گی.